السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. میرے ساتھ طیب بلوچ اور حماد حسن صاحب. اور حماد حسن صاحب کو یہاں ساتھ ان کو شامل گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوچھا جائے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ جب عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کے اندر سزا ہوئی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک مذاکراتی کمیٹی بھی بنائی تھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے اور بات چیت کے لیے، تو پھر جب یہ سزا ہو گئی تو کہا یہ گیا کہ گنڈا پور کی کرسی خطرے کے اندر ہے. تو کیا گنڈا پور کی کرسی خطرے کے اندر ہی ہے اور خیبر پختونخوا کے اندر کس قسم کے سکینڈلز جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی اور حکومت کے بھی؟ تو حماد صاحب پہلے آپ ہی سے شروع کریں. جی حماد صاحب سے. حماد صاحب دیکھیں قیوم صاحب، جب عمران خان کو سزا ہوئی تو اس وقت یہ افواہ بہت اڑائی جا رہی تھی کہ گنڈا پور کو عمران خان ہٹا رہے ہیں، کسی اور کو لا رہے ہیں. لیکن میں تسلسل کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا فی الحال ہونا ناممکن ہے. اور کیوں ناممکن تھا؟ اس کے کچھ وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ گنڈا پور کے پس پردہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو میں نے انہی دنوں آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ گنڈا پور اکیلے نہیں ہے، وہ صرف پی ٹی آئی ان کی پشت پر نہیں، ان کی پشت پر کچھ اور لوگ بھی ہیں. ایسا ہی کہا تھا. اب بھی وہی لوگ گنڈا پور کے پشت پر ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ کوئی اور لوگ کون لوگ ہیں. اور لوگ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی. تو جنرل باجوہ، جنرل پاشا، وہ تو چلے گئے، جنرل فیض میں وہ تو سب چلے گئے. وہ چلے گئے، لیکن ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل پالیسی. تو بہرحال ایک تو گنڈا پور نے یعنی جو پس پردہ قوتیں ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کو اچھا رکھا اور اچھا رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ صوبے میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی دیگر گو ہے، خصوصاً جنوبی اضلاع میں، اور گنڈا پور کا اپنا تعلق وہاں سے ہے. تو ظاہر ہے گنڈا پور پہلے سے بھی ان کو تھوڑی بہت سپورٹ حاصل تھی، پھر اس نے اس حوالے سے تھوڑا ڈیلیور بھی کیا تو ان کا کانفیڈنس بھی حاصل کر لیا. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ کہ گنڈا پور نے اپنا ایک مضبوط دھڑا بھی تشکیل دیا ہے اسمبلی کے اندر، جو گنڈا پور کا ہے، جو عمران خان کا نہیں ہے. اس میں مینا خان افریدی بھی ہیں جو پشاور سے صوبائی وزیر ہیں، جنہوں نے بشیر بلور کی بہو سمر بلور کو شکست دی تھی. یہ آئی ایس ایف سے آئے ہیں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. اس میں سہیل افریدی بھی ہیں، یہ بھی آئی ایس ایف سے آئے ہیں. اس میں احتشام بھی ہے، یہ بھی آئی ایس ایف سے آئے ہیں. اس میں شفیع جان بھی ہیں کوارٹ والے، وہ بھی. تو اس طرح نوجوانوں کو انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے. لیکن اس اسمبلی میں 30 کے مشال یوسف سے بھی اسی میں ہے. مشال یوسف زئی جو مخالف دھڑے کو لیڈ کر رہی ہے اس وقت، وہ مشال یوسف زئی ہے. گنڈا پور کا مخالف دھڑا جو ہے اس کو مشال یوسف زئی لیڈ کر رہی ہے. اچھا. اور ان کو کس کی آشیرواد حاصل ہے؟ ان کو بشرا بی بی کی. اچھا. ان کو بشرا بی بی کی آشیرواد حاصل ہے. اب گنڈا پور کے سامنے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ گنڈا پور انتہائی کمزور بھی ہے اور انتہائی طاقتور بھی ہیں. کمزور اس سینس میں ہیں کہ انہیں عمران خان کا اعتماد حاصل نہیں ہے. بشرا بی بی ان کی شدید مخالف ہے. اور طاقتور اس سینس میں کہ اسے 30 تو وہ ممبران بیٹے ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ دیا تھا اسمبلی الیکشن سے پہلے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا ہارا ہوا ایم پی اے اور سابق منسٹر شوکت یوسف زئی کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے ہار گیا تھا کہ میں ایفیڈیوٹ نہیں دے رہا تھا. میں نہیں کہہ رہا، یہ شوکت یوسف زئی ایفیڈیوٹ کس کو نہیں دے رہے تھے؟ جو الیکشن کروا رہے تھے. نہیں، اس کا مطلب میرا ایک سوال اس سے جنم لے رہے ہیں. وہ تو پھر مولانا فضل الرحمان اور جو ہیں فیصل کریم کنڈی، ان کا شروع دن سے یہ اعتراض ہے کہ الیکشن کے وقت علی امین گنڈا پور جہاں کہاں پہ تھے سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک مخصوص جگہ پہ رہائش پذیر تھے یا ان کے پاس تھے جن کا انہوں نے کہا کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو 30-35 آپ ایفیڈیوٹس کی بات کر رہے ہیں تو
یہ تو پھر مولانا صاحب کی بات میں مجھے وزن دینا پڑے گا کہ بھائی یہ تو 9 مئی کے اعزاز میں ان کو حکومت یہاں پہ دی گئی ہے کہ شوکت یوسف یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا اور میں ہار گیا، تو یہ جو 30 پتی یہ جو لوگ جتوائے گئے ہیں، پھر میں تو یہی کہوں گا کہ وہاں پہ پھر سب سے زیادہ دھاندلی تو ادھر خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے کہ علامین گنڈا پور یا اس کے ہم نوا لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے بائی فورس بائی ہک اینڈ کروک جتوایا ہے۔ دیکھیے طیب، یہی بات تو میں پہلے دن سے کر رہا ہوں، میں تو پہلے دن سے کر رہا ہوں کہ بھائی وہ تو چھوڑے الیکشن کا دن، جب آپ کے جو اپوننٹ ہیں طاقتور 2 جماعتیں تھی، ایک جمعیت العلماء اسلام اور ایک ANP، اسفندیار ولی پر گھر کے اندر حملہ ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان پر ثوابی انٹرچینج جلسے میں بھی حملہ ہوتا ہے، باہر بھی ہوتا ہے، 2 اور بڑے کردار تھے پالیٹکس کے پختون بیلٹ میں، آفتاب شیرپاؤ پر عید کی نماز کے دوران بھی حملہ ہوتا ہے، پشاور جلسے میں بھی حملہ ہوتا ہے، امیر مقام جو واحد ایکٹیو ممبر ہیں اور طاقتور بھی ہیں مسلم لیگ کے، ان پر 6 حملے ہوئے ہیں، تو ان حالات میں وہ مقابلہ کہاں سے کرے؟ اب بھی مولانا کے بارے میں اسی حکومت نے تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے، اور لیکن وہ تو خیبر پختونخوا کی خیبر پختونخوا حکومت نے تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا، اور اسی حکومت کے جو سربراہ ہیں، جو چیئرمین ہیں پارٹی کے، یعنی کالعدم چیئرمین ہم کہہ لیں عمران خان، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نکلے اور احتجاج کو لیڈ کرے۔ بھئی وہ تھریٹ الرٹ بھی تو آپ کی حکومت نے جاری کیا ہے، اگر وہ نکلے خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ابھی سربکف مومن ایک تنظیم ہے، کالعدم تنظیم ہے، ان کی ایک واٹس ایپ ہے، کہیں سے مجھے اس کی خبر ہوئی تھی کہ اسی واٹس ایپ گروپ میں مولانا کے حوالے سے بہت خطرناک باتیں سامنے آئی ہے۔ تو بھئی ایک طرف تو یہ حالات ہے، دوسری طرف آپ ان کو احتجاج پہ نکال رہی ہیں، تو ظاہر ہے ان کی مقبولیت رہے گی جب ان کے مخالفین کو آپ پیچھے دھکیلیں گے۔ تو PTI کیوں نہیں احتجاج کر رہی خیبر پختونخوا کے اپنے اندر؟ کون سے پہ؟ ایک اس وابی میں جلسہ کیا ہے نا، کسی بھی ایشو کے اوپر، دھاندلی کا ایشو، عمران خان کو سزائیں ہیں، فلانا فلانا فلانا، بھئی 1000 ایشوز ہیں۔ وہ پختونخوا کے اندر احتجاج نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی ٹھیک ہے، الیکشن بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کرپشن بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ ہاں کرپشن پہ یاد ہے آپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ بڑا کوئی سکینڈل ہے، کیا ہے وہ، کیا آپ کہہ رہے تھے؟ جی یہ کیا سکینڈل ہے؟ جی یہ آج ٹویٹ کیا تھا۔ دیکھیں 2 سکینڈل بڑے آئے تھے، ایک گندم سکینڈل، ایک میڈیسن سکینڈل۔ میڈیسن سکینڈل کے حوالے سے کچھ اور شہادتیں بھی سامنے آئی ہے، یہ جو DG ہیلتھ ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہے، اور 12 ارب روپے کا، کتنے کا؟ 12 ارب روپے کا کرپشن سکینڈل مبینہ طور پر، اور ابھی اس کے کوئی ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے؟ میرے پاس کم از کم اتنے معلومات ہیں کہ نیب تحقیقات کر رہا ہے اس سلسلے میں۔ اچھا۔ اسی طرح گندم سکینڈل، وہ کہ اس میں ظاہر شاہ تورو کا نام لیا جا رہا تھا جو فوڈ منسٹر ہے پختونخوا کے، لیکن اب وہ سلسلہ کہیں اور پر بھی نکل گیا ہے، اور 38 کروڑ روپے کا ایک اور سکینڈل اسی گندم سکینڈل میں سامنے آنے والا ہے۔ تو اپنا طیب، باقی کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں یہ وہ جو آرمی چیف اور مریم نواز جو ہیں وہ چولستان کے اندر وہاں گئے، گرین پاکستان اسکیم اور اس کے اوپر انیشیٹو، اس کے حوالے سے کس قدر مطلب کہ نہ سمجھ میں آنے والی مطلب اس طرح کی گفتگو لوگ کر رہے ہیں، یہ کیا فنومنا ہے؟ یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان؟ دوسرا، اگر حکومت اس قسم کی چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی قانون سازی کرتی ہے تو آپ صافی احتجاج کرتے ہیں۔ سر پہلے تو میں تھوڑا سا KPK والی جو انہوں نے بات کی ہے علی امین گنڈا پور گروپ والی، میں آپ کو اپنا ایک وہ، مجھے علی امین گنڈا پور کی صورت میں جو ہے وہ ایک فارورڈ بلاک نظر آتا ہے، بنتا ہوا نظر آتا ہے، یا ویسے بھی PTI کے اندر ایک شکست و ریخت کی انتہا ہے، اور اس انتہا کو ہم نے جیسے علیمہ، وہ تو PTI تو بہت زیادہ اس میں ہے، وہ شعیب شاہین صاحب کی فواد چودھری سے لڑائی، اب یہ آپٹکس بڑے عجیب سے ہیں۔ ادھر کورٹ میں ہو گئی سلمان اکرم راجہ اور اس کے اعتزاز احسن ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ چلیں اعتزاز احسن تو PTI میں نہیں ہے نا، وہ ان کے ہمدرد ضرور کلائے جا سکتے ہیں، اور پھر ایک ملک ریاض کے کیس کے اندر تو سارے ہی تھے، اعتزاز احسن بھی تھے، ایڈمرل فصیح بخاری بھی تھے، جسردار لطیف کوسا بھی تھے، اور بیرسٹر گوہر بھی جو ہے نا وہ سارے تھے، تو وہ تو سارا ایک چین پرانی ہے، چھوڑ دیں اس کو۔
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپٹکس ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ کریٹ کیے گئے ہیں نا. پہلے فواد چودھری کا ایک جملہ کسنا, جب اس کا جواب نہ آنا تو واپس آ کے جو ہے نا اور وائلنٹ ہونا, ان کو مارنے کے بعد جو اب یہ معاملہ میڈیا کے اوپر اچھلا, تو پھر اس کے بعد ان کی ایک ٹویٹ کہ جناب وکلا کے 90 کروڑ روپے کے امبیزلمنٹس کے الزامات. بالکل. تو یہ سارا کچھ یہ کیا, وہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر تو توڑ پھوڑ شکست و ریخت ہو رہی ہے. مولانا صاحب نے پارلیمان میں ایک بڑی بات کی ہے کل, جو انہوں نے خطاب کیا, بڑا جاندار خطاب تھا. انہوں نے کہا نظریاتی سیاست کا خاتمہ ہو گیا ہے, پی ٹی آئی زبوں حالی کا شکار ہے, نظریہ نہیں ہے. اور بیسیکلی خان صاحب کا بھی کوئی نظریہ نہیں تھا, اور اس کا جو نظریہ تھا وہ ہمیں منتج ہوا فراگوگی, اور وہ تو یہی ہے کہ بھئی ہمیں واپس گود میں لے لو. ہاں, گود میں لے لو. اور مطلب میں کل ایک محسن داوڑ کی بات سن رہا تھا, اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ عمران خان کو کیسے دیکھتے ہیں, انہوں نے کہا عمران خان از دی سرنڈر آف ڈیموکریسی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑی بات انہوں نے کی کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں جمہوریت کا خاتمہ ثابت ہوا. ٹھیک ہے, سرنڈر ہوا جمہوریت, آپ بھی دیکھ لیں. تو یہ تو ساری چیزیں ہیں, اور اس کو جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ دڑوں بندوں میں اثر ہے, جس طریقے سے بنائی گئی تھی ڈسمنٹل ہو رہی ہے خود بخود ہی. اچھا, اب آتے ہیں دوسری بات پہ جو آپ نے کہا. سر وہ بڑا اہم ایشو ہے, اور مجھے بڑا دکھ ہوا, افسوس ہوا کہ میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر. پہلے بھی بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن اب چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اور اس میں جو ہے وہ مریم بی بی اور آرمی چیف جو چولستان میں جو ہے وہ ایگریکلچر ہب بنا رہے تھے اور ان چیزوں کا جو افتتاح کر رہے تھے, تو اس پہ کے حوالے سے وہ تصویروں کو اے آئی کے ذریعے بہت زیادہ جو ہے وہ کیا گیا, جس کو جیسے بیوی بیٹیاں بہنیں سب کی ہوتی ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ اسی طریقے سے آرمی چیف نے جو ایک خطاب کیا, اس میں انہوں نے جو ہے وہ خواتین کے حقوق کی بات کی, اور اس حقوق پہ ہم نے دیکھا سب سے زیادہ تل ملا اٹھی پی ٹی آئی, اور انہوں نے یہ تھا ہو آر یو, یہ ٹرینڈ چلا سوشل میڈیا کے اوپر. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے آرمی چیف کے خلاف سارا کچھ کیا, اور یہ سارا, تو اس میں دیکھیں ریاست کو تو کرنا چاہیے, اور ریاست اپنے طور پہ اقدام کر رہی ہے کہ پیکا ایکٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو بھی دیکھیں خواتین کی عزتیں جو ہیں وہ سب خواتین بہن بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, ہمیں ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے. ہم مخالف کی بھی ہوتی ہیں تو ہم وہ جو ہے وہ پہلو طے کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. لیکن مریم بی بی کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ مریم بی بی کے بارے میں پی ٹی آئی کا جو وہ سوشل میڈیا ٹرول ہے, یا وہ جس طریقے سے وہ بھی, اور پھر خود عمران خان خود مطلب ہے کہ وہ اس طرح پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے, یاد نہیں آپ کو وہ جلسے کے اندر کیا کہا, وہ تو اوے ابے توبے, اس کو تو اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے نا انہوں نے. یہی تو ہمارا خان صاحب سے سب سے بڑا, دیکھیں اب وہ اس کو لیڈر بناتے ہیں, سوری ٹو سے, جس کو اپنی ہی بیٹی کو عزت دینا نہیں آیا, جس نے اپنی بیٹی کو بیٹی ہی تسلیم نہیں کیا. تو بہرحال ہم اس پہ اور کیا کہہ سکتے. تو اس کے فالوور, اس کے کلٹ بھی اسی طریقے سے اوروں کی بیٹیوں کو جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں. کیلیفورنیا کی کورٹ میں تو کیا ہے انہوں نے, وہ تو خیر کورٹ کا فیصلہ آ گیا. تو اب جو ہے نا پیکا ایکٹ تو آ گیا ہے, اس میں پھر جو ہے ہماری جرنلسٹ باڈیز آ گئی ہیں, یہ صحافیوں کی پی ایف یو جے اور اس ٹائپ کے, جی وہ پیکا ایکٹ یہ ہے, جی وہ ہے. اب بات یہ ہے کہ پیکا ایکٹ کا میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحافیوں پہ اس کا کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ اطلاق ہے. اس کا ہے سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو مینوپولیشن کریں گے, جو سائبر سپیس کو پلوٹیڈ کریں گے یا وہ کر رہے ہیں, ان کی روک تھام کے ڈیجیٹل دہشت گردی اس کی روک تھام کے لیے ہے. تو وہ اس کو تو میں کہتا ہوں مؤثر بنانا چاہیے. اگر وہ منظور ہو گیا تو اس کے تحت اس کو قائم بھی ہونا چاہیے, اور اس کی کچھ نہ کچھ نظیریں قائم کریں تاکہ حوصلہ شکنی ہو. ہمارا جو سوشل میڈیا ہے یہ بے لگام ہے, اس کو کہیں کنٹرول نہیں کیا جاتا. یہ جو یورپی یونین کی بات کرتے ہیں, کیا یورپی یونین میں, برطانیہ میں, امریکہ میں سوشل میڈیا کنٹرول نہیں ہوتا؟ کیا اس پہ اسی طریقے سے سب کو اجازت ہے؟ وہاں پہ اور بھی تو قوانین ہے نا, ڈیفیمیشن کا لا ہے وہاں پہ, اگر آپ کریں تو صحیح پھر آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اپنا یہ جو شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, یہ شیر افضل مروت صاحب کا کیا ہوا شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں قیوم صاحب, جب شیر افضل مروت نکلے تھے نا, جب عمران خان کو گرفتار کر لیا اور پی ٹی آئی والے سارے حسب معمول بھاگ گئے تھے. وہ تو بھاگتے رہتے ہیں نا, کبھی زمان پارک سے, کبھی 26 نومبر سے وہ کفن پہن کر آ رہے تھے نا, سوشل میڈیا پر تصویریں اپلوڈ کر کے, وہ ٹامی ٹائپ کا سیاسی کارکن. تو میں نے اس وقت کہا کہ پھر بھاگنا بھی نہیں, اور پھر کیسے بھاگے بما وزیر اعلیٰ.
تو جب شیر افضل نکلے تھے وہ ایک دیوانہ سا آدمی ہے، نکل پڑا تھا، تو میں نے اسی دن اسے کہا تھا کہ شیر افضل تمہارے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ذرا خان کو سنبھلنے دو. تو غصہ ہو گیا. شیر افضل مربوط کا تو آپ بہت پرانا جانتے ہیں نا؟ ہاں بہت پرانے دوست تھے ہمارے، صحافی دوست رہے. تو میں نے صحافت میں بھی رہے نا؟ صحافت میں رہے، پشاور سول جج بن گئے تھے اور صحافت کرتے رہے. تو میں نے اسی وقت انہیں کہا تھا کہ تمہارے جانے کا وقت. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا جسٹس وجیہ الدین سے زیادہ قابل اور قابل اعتماد اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی کوئی نہیں. لیکن وہ کیوں نکلا؟ وہ اس لیے نکلا کہ اس نے سچائی کا ساتھ دیا. بھئی دیکھ لیں مراج محمد خان، وجیہ الدین صاحب، اکبر ایس بابر اور جو کور پی ٹی آئی تھی اپنی. نہیں، حامد خان بھی چھوڑ گئے تھے وہ تو بعد میں، جب پھر فواد چودھری نکلے تو پھر وہ میڈم قصوری، کیا نام تھا؟ فوزیہ قصوری. یعنی یہ سارے اسی طرح کے لوگ تھے اور عمران خان اسی طرح کرتا رہتا ہے. تو شیر افضل کو نکالنا ایون اپنے وہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جو ہے وہ انہوں نے بھی جوائن کر لیا، پھر وہ چھوڑ دی تھی. لیکن وہ پھر جب دھرنا یہاں پہ ڈی چوک کا لے کے آئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے پھر ایک سازش کا انکشاف کیا تھا کہ کیا پلاننگ ہے. لیکن قیوم صاحب میں آپ کو ایک خبر دوں، گنڈاپور نے کافی طاقت پکڑی ہے پختونخوا میں، اور شیر افضل مروت گنڈاپور گروپ کے ہیں. اس گروپ کو دونوں ہی کھڑے تھے اکٹھے تو کر رہے تھے، دونوں بہت قریب ہیں آج کل. اگر گنڈاپور سے عمران کو خطرہ زیادہ لاحق ہوا اور گنڈاپور گروپ کو توڑنا پڑا تو وہ شیر افضل مروت کو دوبارہ لے آئیں گے پارٹی میں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. اور آج کل سوشل میڈیا پہ ایک اور کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے، اور وہ کلپ ہے عمران ریاض اور آفتاب، کیا نام ہے؟ آفتاب اقبال کا، کہ جس میں وہ عمران ریاض کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خان کو 575 دن ہو گئے، اس نے ایک دن گھر سے کھانا نہیں کھایا. اور پھر آفتاب اقبال پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں انہوں نے کب سے تتر نہیں کھایا؟ یہ سارے تتر بٹیر والے ہی ہیں ویسے. شرائط دستور سے AQS لائیو سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ نے